افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے۔ 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا۔ آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں۔ جلال آباد ښار ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې ځایه موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو، تقریبا ټولي ګاډی کابل ته چې روان شو. کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم و، هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم و. هلته هلمند ګاډي کې کېناستو، هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه رهبر و. هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې د هغه سره به رابطه وکړئ، دا به تاسو سره میلاو شي، تاسو ته به ټکټ ګډ کړي. هغې ته چې ورغلل د هلمند ګاډي د هغې سره رابطه وکړله، نو هغې موږ ته ټکټ ګډ کړی و، د هلمند ګاډي کې کېنوو. موږ یې 3 روپۍ واخیستې، حرکت یې راکړو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر ملا راکړی و، چې هغې کې موږ هغې سره رابطه وکړه. نو هغه یو هوټل والا و، موږ ته راغی، موږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و، هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند د ګاډۍ کې وکړه لاره کې. سهار 9-9:30 بجې موږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته نه موږ ته 10-10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ د لشکرګاه په لور باندې. د فلټر ګاډۍ کې کېنولو د هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت راکړو د لشکرګاه طرف باندې. اول ته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو، نو تقریبا 3 ګنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر او موږ په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ بیا حرکت راکړ د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا۔ ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرہ چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا، وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا، جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں۔ لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان 4 دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی۔ ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ قاری بشیر کا یہ بیان سنیں، اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ 4 اس کی شادیوں کو میں نے چمڑا چورنگی ضیا کالونی میں ٹھہرایا تھا۔ پہلے رات کو انہوں نے آرام کیا، اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چورنگی میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے،
سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں۔ عمر کا ایسا تصویر ہو گیا اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا، اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں، اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں گورنگی کراچی سے وصول کیے احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد 1 ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج کی کہ آپ جیکٹ پہنچی ہے کراچی کراسنگ میں، تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پہلوان بورڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیا۔ میرا نام احسان اللہ ہے، والد کا نام خدمت خان ہے، آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، بڑا خیبر ایجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ TTP کمانڈر سید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ سراغ بولا جاؤ، میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا۔ پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے، آپ کورنگی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔
بے ہوا کہ قرآن کراچی میں بھی اور اپنا سامان لے گیا.